الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا محبوب رب العالمين. معزز سامعین، آج جس موضوع پہ میں نے بات کرنی ہے اس موضوع کا نام عظمت و شان صحابہ کرام علیہم رضوان ہے۔ صحابی وہ شخص جس نے بحالت ایمان نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے ملاقات کی ہو اور اسلام پر وفات پائی۔ صحابی لفظ واحد ہے، اس کی جمع صحابہ ہے۔ مذکر کے لیے صحابی کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، جبکہ مؤنث واحد کے لیے صحابیہ اور جمع کے لیے صحابیات کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ صحابی کے اصل معنی ساتھی اور رفیق کے ہیں، لیکن یہ اسلام کی ایک مستقل اور اہم اصطلاح ہے۔ اصطلاحی طور پر صحابی کا اطلاق ان لوگوں پر ہوتا ہے جنہوں نے بحالت ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے ہوں۔ صحابہ کرام کے مقام اور ان کی حیثیت کو خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ صحابہ کرام اللہ کی منتخب کردہ ایک چنیدہ جماعت ہے۔ ان کی صفات کا تذکرہ گزشتہ نبیوں کی کتابوں میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ نے صحابہ کرام کو جنت میں خوشخبری بھی سنا دی۔ قرآن پاک میں آتا ہے ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ پھر وارث بنایا ہم نے کتاب کا ان لوگوں کا جن کا ہم نے اپنے بندوں میں سے انتخاب کیا۔ قرآن مجید کے پہلے وارث بتقین صحابہ رسول ہیں، جن کے بارے میں آیت مبارکہ کی گواہی دیتی ہے وہ اللہ کے منتخب بندے ہیں۔ پھر بعض مقامات پر ان منتخب بندوں کو سلام خداوندی سے بھی نوازا گیا۔ ارشاد ہے قل الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى اللہ خیر عما یشرکون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ تعریفات سب اللہ ہی کے لیے ہیں اور سلام ہو ان بندوں پر جن کو اللہ نے منتخب فرمایا۔ عبداللہ بن عباس اور سفیان ثوری سے روایت ہے کہ اس آیت میں منتخب بندوں سے مراد صحابہ کرام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہے وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں. تم انہیں دیکھو گے کہ کبھی رکوع میں ہیں کبھی سجدے میں ہیں، غرض اللہ کے فضل اور خوشنودی کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں. ان کی علامتیں سجدے کے اثر سے ان کے چہروں پر نمایاں ہیں. یہ ہیں ان کے وہ اوصاف جو تورات میں مذکور ہیں. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. اور مہاجرین اور انصار میں سے جو لوگ پہلے ایمان لائے اور جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا ہے اور وہ اس سے راضی ہے. اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہی بڑی زبردست کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ نے تم کو ایمان کی محبت عطا فرمائی اور ایمان کو تمہارے دلوں میں مرغوب کر دیا. کفر و فسق، گناہ کبیرہ، عصیان، گناہ صغیرہ سے تم کو نفرت عطا کی. ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل و انعام سے راہ راست پر ہیں. ان لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور ان کو اپنے فیض غیب سے مضبوطی عطا فرمائی. زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کے چنیدہ ہونے کی خوشخبری دی گئی، جن میں سے چند احادیث کا ترجمہ یہاں پیش کیا جا رہا ہے. ان اللہ اختار اصحابی علی العالمین سوى النبیین والمرسلین وقال فی اصحابی کلہم خیر. اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کے بعد ساری دنیا سے میرے صحابہ کو منتخب فرمایا اور فرمایا میرے سبھی صحابہ بھلائی والے ہیں. اللہ نے میرا انتخاب فرمایا اور میرے لیے میرے صحابہ کا انتخاب فرمایا. لوگوں میں بہترین میرے قرآن والے ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد ہیں اور پھر وہ جو ان کے بعد ہیں. ابن آدم کے سب سے بہتر لوگوں کے درمیان مجھے بھیجا گیا ہے. اسی لیے حضرت ابن مسعود فرمایا کرتے تھے، صحابہ رسول اس امت کے سب سے افضل افراد تھے، جو دل کے اعتبار سے بہت نیک، علم کے لحاظ سے سب سے پختہ اور تکلفات کے اعتبار سے سب سے زیادہ دور رہنے والے تھے. قرآن کریم میں اور حدیث مبارکہ میں صحابہ کرام کی مدح ثنا کی گئی اور ان کو جنت کی بشارت دی گئی، اور اسی کے ساتھ امت کو ان کے ادب و احترام اور ان کی اتباع کا حکم بھی دیا گیا، اور ان میں سے کسی کو برا کہنے پر سخت وعید بھی فرمائی گئی. ان کی محبت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان سے بغض کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض قرار دیا ہے. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. میرے عہد کے مسلمان بہترین مسلمان ہیں، پھر ان کے بعد آنے والے، پھر ان کے بعد آنے والے. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدی لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدهم ولا نصیفہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم اور پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو تو وہ ان کے ایک مد بلکہ اس کے نصف خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غردا بعدی فمن احبهم فبحی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن اذاهم فقد اذانی ومن اذانی فقد اذى اللہ ومن اذى اللہ یوشک ان یأخذ. لوگو میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے بعد ان کو نشانہ نہ بناؤ. جس نے ان سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے در حقیقت مجھ سے بغض رکھا. جس نے ان کو اذیت پہنچائی اس نے مجھ کو اذیت پہنچائی، اور جس نے مجھ کو اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی، اور جس نے اللہ کو اذیت پہنچائی قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لی. سعید بن زید سے مروی خدا کی قسم
کہ صحابہ کرام میں کسی شخص کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جہاد میں شریک ہونا جس میں اس کا چہرہ غبار آلود ہو جائے، غیر صحابہ سے ہر شخص کی عمر بھر کی عبادت و عمل سے بہتر ہے، اگرچہ اس کی عمر نوح علیہ السلام عطا ہو جائے۔ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، میرے اصحاب کو گالی نہ دو، اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرے جو میرے اصحاب کو گالی دے۔ ابو ذر غفاری کا قول ہے کہ آپ کے وصال کے وقت جن لوگوں نے آپ کو دیکھا اور آپ سے حدیث سنی، ان کی تعداد 1,00,000 سے زائد تھی، جن میں مرد اور عورت دونوں شامل تھے۔ ان میں ہر ایک نے آپ سے روایت کی تھی۔ صحابہ کرام عین دین کی بنیاد ہے، دین کے اول پھیلانے والے ہیں۔ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دین حاصل کیا اور ہم لوگوں تک پہنچایا۔ یہ مبارک جماعت ہے جس کو اللہ عز وجل جل جلالہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کے لیے چنا، اور اس بات کے مستحق ہیں کہ اس مبارک جماعت کو نمونہ بنا کر اس کا اتباع کیا جائے۔ عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے، جسے دین کی راہ اختیار کرنی ہے تو ان کی راہ اختیار کرے جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں جو اس امت کا افضل ترین طبقہ ہیں۔ قلوب ان کے پاک تھے، علم ان کا گہرا تھا، تکلف اور بناوٹ ان کے اندر نہیں تھی۔ اللہ جل شانہ نے انہیں اپنے نبی کی صحبت اور دین کی اشاعت کے لیے چنا تھا، اس لیے ان کی فضیلت کو پہچانو، ان کے نقش قدم پر چلو، اور طاقت بھر ان کے اخلاق اور ان کی سیرتوں کو مضبوط پکڑو، اس لیے کہ وہی ہدایت کے راستے ہیں۔ انسان کے فرائض میں سب سے مقدم اور سب سے اہم فرض یہ ہے کہ اخلاق انسانی کی اصلاح کی جائے۔ علم اور فن، تہذیب، تمدن، صنعت و حرفت، تمام چیزیں دنیا میں آئیں اور آتی رہیں گی، لیکن انسان کو تہذیب سے آراستہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے دنیا میں جب سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا تو اسی ذمہ داری کے ساتھ بھیجا گیا، پھر ان کے بعد آنے والے بڑے بڑے پیغمبر اسی سلسلے میں یعنی تہذیب و نفوذ کو آگے بڑھاتے رہے۔ اس کے بعد سب سے آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کمالات کا مجموعہ بنا کر بھیجا گیا، اور پھر اعلان کر دیا گیا کہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر ہمیشہ کے لیے پسند کر لیا۔ اب انسانوں کے اخلاق سدھارنے کے لیے قیامت تک کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا مطالعہ کرنا چاہے یا آپ کی تربیت کا اندازہ دیکھنا چاہے، آپ کے اقوال و افعال اور اعمال کا نمونہ دیکھنا چاہے، تو وہ صحابہ کرام کی مقدس جماعت ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ ایمانی کیفیت کو بڑھاتا ہے، زندگی کے اصول سکھاتا ہے، عقائد و عبادت، معاشرت اور معاملات انسان کے درست ہوتے ہیں، سنت اور بدعت کی پہچان ہوتی ہے۔ اس زمانے کی سب سے بڑی ضروریات یہ ہے کہ صحابہ کرام کی مقدس زندگی کو دنیا کے سامنے اس طرح پیش کیا جائے جس سے لوگوں میں شوق عمل پیدا ہو، اور اس مثال کو پیش نظر رکھ کر لوگ خود بخود اپنے عقائد و اعمال کی طرف مائل ہو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو پہچاننے کے لیے حضرات صحابہ ہی کی زندگی معیار ہو سکتی ہے، کیونکہ یہی وہ مقدس جماعت ہے جس نے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کیا اور آپ کی نبوت کی روشنی بغیر کسی پردہ اور بغیر کسی واسطے کے صحابہ کرام پر پڑی۔ ان میں جو ایمانیت کی حرارت اور نورانی کیفیت تھی وہ بعد والوں کو میسر آنا ممکن نہ تھی۔ اس لیے قرآن کریم نے صحابہ کرام کی پوری جماعت کی تقدس و تعریف فرمائی ہے، اور جماعت صحابہ کو مجموعی طور پر رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ فرمایا، یعنی اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ صحابہ کرام راستہ پانے والے اور راستہ دکھانے والے ہیں۔ جماعت صحابہ میں کسی ایک کی بھی تنقیص و تحقیر پوری جماعت صحابہ کی تنقیص تحقیر ہے، کیونکہ یہ صحبت نبوت کی تنقیص تحقیر ہے۔ اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کو میرے بعد ہدف ملامت نہ بنا لینا، بس جس نے ان سے محبت کی تو میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے
جس دین کو حضور ختمی مرتب پر مکمل فرمایا، اس کی تاریخ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی گنتی شروع ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اسلام کا پہلا چلہ پورا ہوا۔ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ کی سعادت اور جہد سے رسول ہاشمی کی خدمت گزار بنے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے زیر سایہ جوان ہوئے۔ ان چار حضرات کے علاوہ اور کئی صحابہ بھی برسرار اقتدار آئے، جیسے حضرت حسن، حضرت امیر معاویہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم، لیکن ان پہلے چار بزرگوں میں خلافت و افضلیت کے ساتھ ساتھ چلی۔ اسی لیے ان چار حضرات کو جو شرف و کمال قائد اہل سنت و جماعت کی احساس ہے اور اس کے گرد پہرہ دینا وہ اپنا دینی فرض سمجھتے ہیں، ان کے ذمہ ہے کہ وہ ان پاگا بازوں کے گرد بجھائے گئے کانٹوں کو ایک ایک کر کے چنے اور ابن آدم کو بتائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو بطور طبقہ اخلاق فضل کی جلا بخشی تھی، اور انہیں کفر، گناہ اور نافرمانی سے دوری صرف از حکم شریعت نہیں، ازارۂ طبیعت حاصل ہو چکی تھی۔ شریعت کے تقاضے ان کی طبیعت بن چکی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان کو ان کے دلوں کی طلب اور زینت بنا دیا تھا۔ ہمارے اس عقیدہ پر قرآن کریم کی کھلی شہادت موجود ہے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے محبت ڈالی تھی تمہارے دلوں میں ایمان اور خبا دیا اس کو تمہارے دلوں میں، اور لائق نفرت بنا دیا تمہارے دلوں میں کفر، گناہ اور نافرمانی۔ وہ ہے راشدین۔ ان تمام پیش بندیوں کے باوجود اگر اتفاق سے مسلمانوں کی دو جماعتیں باہم لڑ پڑیں تو وہ رہیں گی مومن ہی۔ ان کے اختلاف کا منشا غلط فہمی تو ہو سکتا ہے، لیکن بد نیتی نہیں۔ ان میں سے کسی بڑے سے بڑا گناہ دیکھو تو بھی بدگمانی نہ کرو، اس کا ظہور بقضائے فسق نہیں ہوا، سوائے ایسے جو امور شان نبوت کے خلاف نہ تھے۔ ان کے حالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالے گئے، اور جو گناہ کی حد تک پہنچتے تھے انہیں بغض صحابہ پر ڈالا گیا، اور حضرت اس طرح تکمیل و شریعت کے لیے بطور سبب استعمال ہو گئے۔ جب کوئی حدیث کسی صحابی سے مروی ہو اور اس کے نام کا پتہ نہ چلے تو وہ راوی کبھی مجہول الحال نہ سمجھا جائے۔ صحابی ہونے کے بعد کسی اور تعارف یا تعدیل کی حاجت نہیں۔ صحابیات میں سب صحابہ راشد اور مہدی تھے، مگر ان میں سے ایسے حضرات بھی ہوئے جو نظم و امور سلطنت میں بھی راشد اور مہدی ہوئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد اپنی امت کو ان کے نقش پر چلنے کی دعوت دی۔ جب دین انہی سے ملتا ہے تو ان حضرات کی تعظیم اس امت میں حق کی احساس ہوگی۔ انہی سے قافلہ امت آگے بڑھا ہے، اور پوری امت جمعہ اور عید کے ہر خطبہ میں ان کی ثناءخوانی کرتی ہوئی آئی۔ یہ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے وفادار ہیں کہ ان کی مثال نہیں ملتی۔ دنیا میں انسانوں کو کسی گروہ نے کسی انسان کے ساتھ اپنے سارے دل اور اپنی ساری روح سے ایسا عشق نہیں کیا ہوگا جیسا کہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رائے حق میں کیا۔ انہوں نے اس کی محبت کی راہ میں وہ سب کچھ قربان کر دیا جو انسان کر سکتا ہے، اور پھر اس راہ سے انہوں نے سب کچھ پایا جو انسانوں کی کوئی جماعت پا سکتی ہے۔ اہل حق ہمیشہ سے صحابہ کی عظمتوں کے گرد پہرہ دیتے آئے ہیں۔ جہاں کسی نے شک کا کوئی کانٹا لگایا، اہل حق نے ان کی تزکیے کی کھلی شہادت دی۔ جہاں کہیں تبرم کی آواز اٹھی، اہل حق تو اللہ کی دعوت سے آگے بڑھے اور نفاق کی بت ایک ایک کر کے گرا دیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔